الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال بيده الخير وهو على كل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الصغار والذل على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. آج ایک بہت اہم اور ضروری بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اگر اپنی بات کو میں یوں کہوں کہ دنیا بھر میں کسی مسلمان کو دین یا دنیا کا کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے سوائے اللہ کی راہ میں لڑنے کے، اور پھر یہ بھی کہوں کہ یہ بات قرآن پاک میں موجود ہے، تو آپ یقیناً اس بات پہ چونکیں گے کہ ایسی بات قرآن پاک میں کیسے ہو سکتی ہے کہ جس میں اور تمام کاموں کی نفی کر دی گئی ہو، خواہ وہ دین کے ہوں یا دنیا کے. اور یہ بات ممکن ہے آپ نے اس سے پہلے کبھی سنی بھی نہ ہو، اور آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ قرآن پاک میں ایسا کہاں لکھا ہوا ہے. ابھی میں اس بات کی وضاحت عرض کروں گا تو آپ یقیناً میری تائید کریں گے کہ واقعتاً یہ بات کہ کسی مسلمان کو بھی دین یا دنیا کا کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے سوائے اللہ کی راہ میں لڑنے کی. میں نے آغاز میں قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111. آپ اس آیت کے سادہ سے مفہوم پہ غور کریں تو یہ نتیجہ خود بخود اخذ ہوگا کہ واقعتاً کسی مسلمان کو اللہ کی راہ میں لڑنے کے سوا کچھ اور کرنا جائز ہی نہیں ہے. آپ اس آیت کے الفاظ پہ غور کریں اور اس کے عام معنی جو اکثر مسلمانوں نے سنے ہوں گے اور بہت آسان ہیں، اور قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ جو بات مسلمانوں کے لیے مفید ہو، اہم ہو، ضروری ہو، اور جس کے بغیر ان کا گزارا نہ ہو،
ایسی باتوں کو قرآن پاک آسان الفاظ میں بیان کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ کوئی کسی ایسے حکم سے محروم نہ رہ جائے، عمل سے محروم نہ رہ جائے۔ آیت کریمہ کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشترى، یقیناً اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے، من المؤمنین، ایمان والوں سے، انفسہم، ان کی جانوں کو، و اموالہم، اور ان کے مالوں کو۔ اگر آیت کے اتنے حصے پہ غور کریں، ہماری جان اور ہمارے مال، یعنی تمام ایمان والوں کی جانیں اور ان کے مال اللہ تعالیٰ نے خرید لیے۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ ٹینس ہے، گویا یہ بات واقع ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے۔ اور بحیثیت مسلمان ہم یہ اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سچ ہے، حق ہے۔ جب ہم نے یہ بات تسلیم کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان اور مال کو خرید لیے ہے، تو لازماً ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیے۔ اور یہ بات بھی ہمیں یقیناً معلوم ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو بیچ دیں کسی کے ہاتھ، بکنے کے بعد ہم اس چیز کے مالک نہیں رہتے۔ اب ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اس چیز کو استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جب اس آیت کے الفاظ سے یہ سادہ سا مفہوم ہمارے سامنے آ چکا کہ ہم نے اپنی جانیں اور اپنے مال اللہ کو بیچ دیے ہیں، تو گویا ہمیں اب اپنے مالوں میں اور اپنی جان میں تصرف کا کوئی حق نہیں۔ ہم اپنی مرضی سے اب اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم اس کے مالک نہیں رہے، ہم بیچ چکے۔ اب اس جان اور مال کا کرنا کیا ہے؟ یہ بک جانے کے بعد جس نے خریدا ہے، جو مالک بن چکا، کیا اس نے اس کے استعمال کا، اس کے تصرف کا کوئی طریقہ ہمیں بتایا ہے؟ تو اسی آیت میں بڑی وضاحت سے اور بڑے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ اب یہ جان اور مال کس کام میں خرچ ہوں گے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ اس جان اور مال سے تم اللہ کی راہ میں لڑو گے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے، جن ایمان والوں نے اللہ سے اپنی جان اور اپنے مال کا سودا کیا ہے، ان کا کام اللہ نے یہ بتایا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستہ میں۔ اور اس پر بھی غور کریں کہ قرآن پاک نے یہ نہیں کہا گیا کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، کہ یہ لوگ اللہ کے راستہ میں جہاد کرتے ہیں، اس لیے کہ جہاد کے لغوی اور لفظی معنی کوشش کرنے، جد و جہد کرنے، محنت کرنے کے ہیں، اور ہم الفاظ کو بنیاد بنا کر اس کے اصل مفہوم سے عموماً پہلو تہی کرتے رہتے ہیں کہ جی بس جہاد ہی ہے، جیسے کوئی کر لے، دین کی جو محنت کرے گا وہ جہاد ہوگا۔ تو یہاں یجاہدون فی سبیل اللہ نہیں ہے، بلکہ یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ اللہ کو اپنی جان و مال فروخت کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔
اور قتال کرنا، یقاتلون کا کوئی دوسرا معنی اور ہو نہیں سکتا، اس کا ایک ہی معنی لڑنا، جنگ کرنا، مارنا مرنا۔ پھر اسی ایک لفظ پہ بس نہیں ہے، بلکہ مزید تاکید کرتے ہوئے، مزید وضاحت کرتے ہوئے ان الفاظ کو اور اسلوب میں دہرایا گیا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ جو لوگ لڑتے ہی رہتے ہیں، مارتے ہیں اور مرتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ مرتے دم تک لڑتے رہتے ہیں۔ اب جس نے خریدا ہے اس نے اس جان اور مال کا یہ کام بتایا ہے کہ اس سے اللہ کی راہ میں لڑنا ہے اور مرنا ہے، مارنا اور مرنا ہے، اور مرتے دم تک لڑنا ہے۔ بس اسی پہ سودا مکمل ہو جاتا ہے کہ جو لڑے گا مرے گا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے لیے جنت ہے، اس کی قیمت جو اللہ نے مقرر کی ہے۔ یہاں تھوڑا سا اللہ کی طرف سے مقرر کردہ قیمت پر بھی غور کر لیں، کیونکہ اور بھی بہت سے اعمال ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اور اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ جنت والوں کے اعمال ہیں، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ مثلا یہ الفاظ تو بار بار قرآن پاک میں آتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ۔ تو یہاں اللہ کی راہ میں لڑنے کی اور مرنے کی جو قیمت جنت مقرر کی گئی ہے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ پورا لڑتا ہے اور اس لڑنے میں ہی اپنی جان لٹا دیتا ہے، اس کو فوراً جنت ملتی ہے، نقد۔ وہ مرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد اس کے گلے پہ تلوار چلتی ہے یا سینے میں گولی لگتی ہے، تو اس کی وہ ڈیڈ باڈی، اس کا وہ جسم زمین پر بعد میں پہنچتا ہے اور وہ خود جنت میں پہلے چلا جاتا ہے۔ بہت سی احادیث اس پر گواہ ہیں، صحابہ کے بہت سے واقعات جن کو اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے نبوت کی نگاہوں سے دیکھ کر بتایا کہ یہ جنت میں پہنچ چکے۔ اور اس کے مقابلہ میں آپ غور کریں، دنیا کے اندر کوئی نیک سے نیک آدمی، بڑے سے بڑا ولی اگر دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ پھر عالم برزخ میں قیامت تک سینکڑوں سال ہوں یا ہزاروں سال، وہ عالم برزخ ہی میں رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت ہے، پہلی دفعہ سور کا پھونکا جانا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری دفعہ سور کا پھونکا جانا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے، اس کو بھی اللہ ہی جانتے۔ اور اس کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا قبروں سے، پھر عالم حشر ہے، یا اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جس کے مقدار قرآن پاک نے خود بتائی ہے کہ وہ قیامت کا دن کتنا ہے، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا۔ یہ 50,000 سال تک میدان قیامت میں پھر موجود رہنا ہے۔